لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني شرجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. 1446 سے ہجرہ کے ایام ازا کے اس دوسرے عشرے کا جو اصل موضوع تھا وہ اب تک شروع نہ ہو سکا، گھروں کی کچھ مجالس کی وجہ سے بھی، تو انشاءاللہ آج کی تقریر کے درمیان سے یا شاید آخری حصے سے موضوع شروع ہوگا، اور آخری مجلس جو جمعے کے دن ہوگی، آنے والا جمعہ، اس میں بات مکمل ہوگی. لیکن فی الحال 2 دن سے جو بات ہو رہی تھی اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اور پھر یہ یاد دلاتے ہوئے کہ روایتوں میں آخری زمانے کو فتنے کا زمانہ کہا گیا ہے، اور ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ جو ایک خاص دعا پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. 2 دعائیں ایسی ہیں جو غیبت امام کے شروع دور میں، جب امام کے وہ 4 نائب یکے بعد دیگرے آئے، جن میں سے تیسرے نائب کا نام لے کر ہم لوگ عریضہ سمندر میں ڈالتے ہیں یا دریا میں، تو جو 4 نائب آئے، مراجے بھی امام کے نائب ہیں، لیکن مراجے کی نیابت الگ طریقے کی ہے اور وہ 4 نائب الگ ہیں. کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے امام زمانہ، اس لیے میں اس جملے کی کوئی تشریح نہیں کرنا چاہتا، اور غالباً جو پڑھا لکھا مجمع آ رہا ہے اس کے لیے تشریح کی ضرورت بھی نہیں. تو ان میں جو دوسرے نائب تھے محمد ابن عثمان ابن سعید، ان کے ذریعے 2 خصوصی دعائیں امام زمانہ نے اپنی غیبت میں ہم لوگوں کو بھجوائی ہیں، اور دونوں دعاؤں کے بہت اہم فائدے بھی بتائے ہیں. یہ میرا پھر وہی جملہ کہوں گا کہ آج کا موضوع نہیں ہے. ایک دعا کا نام ہے دعائے افتتاح، جو ماہ رمضان میں پورا مہینہ تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری دعا دعائے سماعت، جو جمعے کے دن عصر کے بعد غروب سے پہلے کسی وقت پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بھی بہت اہم فائدے ہیں، لیکن فی الحال اس کو چھوڑ دیں. دعائے افتتاح پورے رمضان کی دعا ہے، اور خاصی طویل دعا ہے، کیونکہ پورے رمضان میں ہم یا علی و یا عظیم و یا غفور و یا رحیم کی دعا بھی پڑھتے ہیں، لیکن چھوٹی سی. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی دعا بھی پڑھتے ہیں، ذرا سی بڑی. دعائے افتتاح طویل دعا ہے، لیکن اس پوری دعا جو ہے اس کا فوکس جو ہے وہ امام زمانہ کی ذات ہے، اور اتنے اہم اس میں میسیجز ہیں. علماء کرام رمضان میں اس کی تشریح کرتے ہیں. اس کا آخری حصہ اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت ولینا وقلت عددنا وکثرت عدونا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. غالباً یہ اونلی دعا ہے ہمارے پاس جس میں ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، کمپلین کرتے ہیں.
اللہم انا نشکو، اے خدا ہم شکایت کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں. اس جملے کی بھی تشریح نہیں کر رہا ہوں. تو کیا شکایت کر رہے ہیں کہ نبی دنیا سے چلے گئے، ولی غیبت کے اندر ہیں، وشدت الفتن، اور فتنوں کی شدت ہے، فتنوں پہ فتنے آ رہے ہیں. لیکن جس طرح سے آج کی یہ 21 سینچری باقی ہر چیز میں بہت فاسٹ ہو گئی. اگر آپ دیکھیں گے تو بظاہر اور کوئی خاص ترقی نہیں ہوئی ہے، لیکن ہر چیز کی رفتار بہت بڑھ گئی ہے، اسپیڈ. کمیونیکیشن کے حوالے سے تو ہر ایک کو پتہ ہے. تو فتنوں کی رفتار بھی بہت بڑھ گئی. پہلے یہ دعا آج نہیں ملی، 1200 سال پہلے ملی. فتنے اس وقت بھی تھے، اور ایسے تھے کہ شدت الفتن کا لفظ آیا، شدید فتنے. لیکن پہلے سال میں ایک فتنہ ہوتا، پھر زمانہ آگے بڑھا تو مہینے میں ایک فتنہ ہوتا. آج کل کا زمانہ تو ہے کہ روزانہ ایک نیا فتنہ ہمارے سامنے آتا. لیکن نہیں، یہ لفظ میں غلط صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن غلط انداز سے کہہ رہا ہوں. یہ جب لفظ فتنہ میں استعمال کر رہا ہوں، آپ کے ذہن میں اردو والا فتنہ نہ آ جائے کہیں، فتنہ و فساد. نہیں، عربی میں فتنہ اس کا نام نہیں ہے. اب یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے نا کہ کوئی عربی کا لفظ اگر اردو میں بھی استعمال ہو رہا، تو ہم جب عربی کا لفظ بولیں گے آپ کے ذہن میں اردو کا مفہوم آئے گا. فتنے کے ساتھ فتنہ و فساد، یہ مراد نہیں ہے یہاں پہ کہ آخری زمانے میں فتنے بہت زیادہ ہوں گے، یعنی فتنہ و فساد بہت زیادہ ہوگا. نہیں، وہ ہوگا، لیکن یہاں پہ جو میسج ہے وہ فتنہ و فساد کا نہیں ہے. فتنہ، امتحان، آزمائش، مومن کی ٹیسٹنگ، مومن کا ٹرائل. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ بھی قرآن کی آیت ہے کہ مال اور اولاد فتنہ. تو کیا مطلب فتنہ و فساد ہے؟ نہیں، وہ ایک امتحان ہے. مال کے ذریعے ہمارا ایک امتحان ہے، اولاد کے ذریعے. تو امتحان، آخری زمانے میں امتحان بہت ہوں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا تیزی سے ہوں گے. ہر آنے والا دن کوئی نیا ایسا مسئلہ لے کے آ جائے گا کہ وہ مومن کا ایک ٹرائل ہوگا. شاید میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ مرجعیت بھی ہمارا ایک ٹرائل ہے، کہ کیا ہم اس طرح سے قبول کرنے کو تیار ہیں. تو ایک اندازہ ہوگا کہ جب زمانے کا امام آئے گا تو ہم انہیں قبول کریں گے کہ نہیں. وہ پرسوں کی مجلس کو ریپیٹ نہیں کرنا. تو اب یہ جو بہت زیادہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے یا ہمیں فتنوں میں ڈالا جا رہا، اس حوالے سے بات چل رہی تھی کہ مرجعیت کے بعد، بلکہ مرجعیت سے زیادہ اہم، غدیر اور عزاداری. یہاں پہ ایک مختصر سی بات کل کے ایک جملے کی وضاحت کے طور پر، اور اس کے بعد پھر جو آج مجھے بات کمپلیٹ کرنا ہے. کمپلیٹ تو کبھی بھی بات نہیں ہوگی، لیکن جتنا مجھے کہنا تھا کل کے ایک جملے کی وضاحت، جو ابھی بھی میں نے ایک جملہ اردو اور عربی کے حوالے سے کہا. اسی طرح سے بعض دینی احکامات ایسے ہیں کہ آدھی چیز ہم لیتے ہیں اسلام سے، اور آدھی چیز ہم لے لیتے ہیں اپنے معاشرے اور اپنے کلچر سے، اور ان کو ملا کے یہ سمجھتے ہیں کہ پورا کا پورا اسلام بن گیا. گرچہ قرآن نے کئی جگہ اس بات کی مذمت کی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں داخل ہونا، مکمل داخل ہو. یہ نہیں چلے گا کہ آدھا ادھر سے لیا اور آدھا ادھر سے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا آدھے اسلام کو مانتے اور آدھے کو نہیں مانتے؟ ایک الگ موضوع. اس میں سے کل ایک جملہ آ گیا تھا، اس کی وضاحت، اور وہ یہ تھا کہ ولیمہ، اسلام میں 5 ولیمے، اور 5 میں سے 4 کا تعلق انسان کی ایک طرح سے ازدواجی زندگی سے. ایک حج کا ولیمہ تو ہے بہت اہم. اس کے بعد جو باقی 4 ولیمے، شادی، گھر، یا میں ترتیب بدل دوں، گھر والی، پھر اس کے بعد اولاد، اور پھر اولاد کے بعد اس کے عقیقے یا ختنے کے موقع پہ ولیمہ. تو یہ اس کے اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں ان باتوں کی تفصیل میں جاؤں، اس میں غلط فہمی ہوتی ہے. جب بھی لفظ ولیمہ آتا ہے، کل آیا تھا نا، تو تصور یہ ہوتا ہے کہ ولیمے کا مطلب وہی دھوم دھڑکا، 200 آدمی، 400 آدمی، 600 آدمی بلائے جائیں تو ولیمہ ہوگا. حج میں مجھے بہت یہ سوال پوچھا جاتا ہے. 10 آدمی، اسلام میں ولیمے کی تعریف کیا ہے کہ 10 آدمی اگر آپ کے پاس آ جائیں اور آپ انہیں ایک وقت کا سادہ سا کھانا کھلا دیں، وہ ولیمے کا فریضہ ادا ہو گئے. پھر آگے آپ کی مرضی، لیکن وہ ولیمہ آپ کو یاد ہوگا نا جو نہج البلاغہ کے حصہ دوم کے خط نمبر 47 کے اندر آیا ہے. نہج البلاغہ، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے
کہ اس نہج البلاغہ کو بھی مشکوک بنایا جائے گا، کیونکہ اسی ہفتے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے، یہاں سے پہلے جہاں میں مجلس پڑھ رہا تھا، نہج البلاغہ کی ایک حدیث بیان کی۔ اب آج کل کے ماحول کے اعتبار سے وہ حدیث لوگوں کو بہت عجیب لگی، سب کو نہیں۔ نہج البلاغہ کوئی ایسی کتاب کا نام نہیں لیا تھا میں نے کہ جو کسی کے گھر میں ہی نہ ہو، جس کا نام ہی کسی نے نہ سنا ہو۔ تو اس نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں نا، پارٹ 1 میں مولا کے خطبات ہیں، اور پارٹ 2 میں مولا کے خطوط ہیں، یا جو مولا نے کسی کو ڈائریکٹ کوئی انسٹرکشن دے کے بھیجا، مثلا کوئی گورنر، مثلا کوئی فوجی سپہ سالار۔ تو اس میں بالکل آخری پیج پہ جائیے گا، آخری پیج پہ، پارٹ 2 کا آخری پیج، اس میں جو سیکنڈ لاسٹ مولا کا فرمان ہے عبداللہ ابن عباس کے نام۔ یہ موضوع سے میں ذرا سا ہٹا، لیکن یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ صرف نہج البلاغہ کا نام آیا تو ایک لائن کی حدیث، جس پر پھر یہ سننے کو ملا کہ پتہ نہیں یہ حدیث معتبر ہے کہ معتبر نہیں ہے۔ تم نے کہا نہج البلاغہ میں، تو پتہ نہیں نہج البلاغہ معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ یہ ابھی اسی ویک کی بات۔ وہ سیکنڈ لاسٹ ایک لائن کی حدیث، لا تخاصصهم بالقرآن فإنه حمال ذی وجوہ۔ عبداللہ ابن عباس کو مولا بھیج رہے ہیں خارجیوں سے مناظرے کے لیے۔ خارجی وہ گروہ تھا جس نے جنگ صفین میں جب معاویہ نے نیزوں پہ قرآن بلند کیا، علی کے لشکر سے بغاوت کی، والی کے ساتھی، گرچہ والی کے ایسے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن علی کی فوج کے میں شامل تھے، اور علی کے ایسے دشمن بنے کہ علی کے خلاف تلوار نکالی۔ مولا کی تیسری جنگ تو انہی سے ہوئی تھی نا، نہروان۔ یاد کیجئے میری اس سال کی پہلی مجلس کا جملہ، امام زمانہ کا انتظار کرنے والے لشکر میں شامل ہو جائیں گے اور پھر امام کے خلاف تلوار نکالیں گے۔ نئی بات نہیں ہوگی، ہسٹری میں یہ بات آ چکی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، قرآن کہتا ہے کہ نئی چیز کوئی نہیں ہے، وہی ساری پرانی چیزیں جو ہے وہ گھوم گھوم کے واپس آتی ہیں۔ غالباً انگریزی میں کس نے، پروفیسر آرنالڈ ٹائنبی نے کہا ہے نا، ہسٹری آف سویلائزیشن میں، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف۔ تو خیر یہ ہو چکا، علی کے لشکر میں شامل ہو کے علی کے دشمن سے لڑ رہے ہیں، لیکن پھر اسی لشکر کے اندر علی کے اتنے خلاف ہوئے کہ علی کے خلاف تلوار نکالی۔ اور جو طریقہ ہوتا ہے اسلام کا کہ مولا نے کہا نہیں، پہلے ان سے بات کی جائے گی، ان کو کنونس کیا جائے گا۔ تلوار تو اسلام میں بہت آخری، بہت مجبوری والا حل ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کو بھیجا۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جن کو حبر ہمت کہا جاتا ہے، یعنی کہا جاتا ہے پیغمبر کے اصحاب میں ان سے بڑا قرآن کا مفسر کوئی نہیں۔ یہ ہمارے برادران اہل سنت کا نظریہ ہے عبداللہ ابن عباس کے بارے میں۔ قرآن پہ اتنی کمانڈ، مولا کیا کہہ رہے، لا تخاصصهم بالقرآن۔ یہ خارجیوں سے جا کے بحث جو کرو تو قرآن کے ذریعے بحث نہ کرنا۔ فإنه حمال ذو وجوہ، قرآن کی آیتیں ایسی ہیں کہ ہر آدمی اپنے مطلب کا اس میں سے انٹرپریٹیشن کر سکتا، ہر آدمی اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکال سکتا۔ ان سے بحث کرو جا کے حدیث کے ذریعے، سنت رسول۔ اب یہ جو آج کل ہے نا ماحول کے، جس کے اندر ہمارے یہاں بھی تذکرہ یہ کیا جاتا ہے کہ بس جو چیزیں وہ قرآن سے لائیے، داڑھی ہے تو قرآن سے لے کے آئیے، اور اگر وہ کتا جو ہے نجس ہے تو قرآن سے لے کے آئیے، اور خمس ہے تو قرآن۔ میں قرآن کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اگر اسٹائل ایسا بن رہا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن قرآن کی آیتیں کچھ اس انداز سے اللہ نے نازل کی کہ اسلام کے 73 فرقوں میں سے ہر فرقہ اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ، اپنے سارے کے سارے نظریات اسی قرآن سے نکالتا ہے۔ اور بطور امتحان اللہ نے مسائل فقہ میں بھی ایک ایسی آیت رکھ دی ہے جس میں عبادت کا پورا طریقہ ایک آیت میں آ گیا۔ دیکھیے ویسے قرآن میں عبادتوں کی تفصیل نہیں آئی ہے، بس نماز کا حکم آیا ہے، نماز کا پورا جو اسٹرکچر ہے وہ قرآن میں نہیں۔ حج کا ذکر آیا ہے، حج کے الگ الگ واجبات بکھیر کے آئے ہیں اسکیٹرڈ کر کے، لیکن وہ پورا جو ایک طرح سے اسٹرکچر کہیں گے۔ کیوں؟ اچھا قرآن نے کہہ دی کہ اگر ہم یہ دیتے بھی تب بھی اختلاف ہوتا۔ آئے وضو، پورا وضو کا طریقہ ایک ہی جگہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان لانے والوں، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، سر کا مسح کرو، پیر کا مسح کرو، پورا وضو ایک جگہ، ایک آیت۔ اس کے باوجود وضو کے طریقے میں جتنا اختلاف مسلمانوں میں، تو وہی بات کہ قرآن سے ہر آدمی اپنے مطلب کی بات نکالتا ہے، اور تو اور شمر
امام مظلوم کو شہید کر کے کہتا ہے کہ میں نے تو قرآن پہ عمل کیا۔ بھئی یہ کون سا قرآن ہے کہ جس میں امام مظلوم کی شہادت کا کہا کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، میرا حکمران تھا اس نے حکم دیا اس لیے میں نے شہید کیا، یہ میں نے قرآن پہ عمل کیا۔ یہی جواب مسلم ابن عقبہ نے دیا تھا جب کربلا کے بعد مدینے پہ اٹیک کیا، روضہ رسول کی بے حرمتی کی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، اصحاب رسول کا قتل عام کیا گیا، پیغمبر کے زمانے کی بوڑھی صحابیات پر وہ ظلم عظیم کیا گیا۔ یہی آیت پڑھی، قرآن کہتا ہے کہ اپنے حکمران کا حکم مانو، میں نے تو اپنے حکمران کا حکم مانا۔ تو خیر مولا منع کر رہے ہیں کہ قرآن کے ذریعے سے بحث نہ کرنا، حدیث کے ذریعے، اور جہاں حدیث کی بات آ جائے گی وہاں آپ مجبور ہو جائیں گے مرجع کے پاس جانے پہ، کیونکہ حدیث کے لیے لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں حدیثوں کا کیا ہے، صحیح بھی ہیں، غلط بھی ہیں، جھوٹی بھی ہیں، سچی بھی ہیں، معتبر بھی ہیں، غیر معتبر بھی ہیں۔ تو اب اس کا فیصلہ کون کرے گا، اس پہ ریسرچ کون کرے گا؟ یہ کس کی فیلڈ ہے؟ کس نے ساری زندگی، کس نے 80 سال قال الرسول اور قال الامام میں گزارے؟ تو مولا قرآن سے منع کر رہے ہیں کہ بحث نہ کرنا، قرآن کی توہین نہیں ہے، کہا قرآن سے بحث نہ کرنا، کہا یہ ضعیف حدیث ہے مولا۔ بھئی یہ مولا کی حدیث نہج البلاغہ میں، کہا نہج البلاغہ بھی پوری معتبر کوئی تھوڑی، ان صاحب نے ذرا احترام رکھا کہ آدھی معتبر ہے آدھی غیر معتبر۔ وہ اگلا اسٹیج آئے گا جو کل کی مجلس میں بتا چکا ہوں، پھر میں موضوع سے پھسلا، میں اپنے آپ کو واپس لے کے آ رہا ہوں جلدی سے۔ تو خلاصہ یہ کہ آخری زمانے میں روز آنا ایک نیا فتنہ آئے گا، شدت الفتن بھی ہوگا اور کثرت فتن بھی ہوگا۔ ایک شدت ہوتی ہے جو کوالٹی کو کہتے ہیں، ایک کثرت ہے جو کوانٹٹی کو۔ نئے نئے فتنے آئیں گے اور سارے فتنے بڑے سخت ہوا کریں گے۔ اب اس کا روک، اس سے بچنا، اس کے لیے جو اسلام نے کچھ ہمارے سامنے پروٹیکشن کے لیے چیزیں رکھی، ایک مرجعیت ہے، ایک عزاداری۔ عزاداری کے حوالے سے ایک بات میں کہہ رہا ہوں، بہت عام سی بات ہے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ ابھی 3 دن ہو گئے اور میں اس چیز پہ نہیں آیا تو وقت نہیں ہے، مختصر آتا ہوں۔ عزاداری غدیر کا حصہ دوم ہے، غدیر اور کربلا ایک ہی چیز ہے، حصہ دوم ہے۔ تو ایک پیغام غدیر کا سنیے، ایک پیغام عزاداری کا سنیے۔ یہ جو میرا پرانا انداز ہے، وہ جو لوگ پرانے صادق حسن کو ڈھونڈ رہے تھے نا، وہ یہ انداز ہے، لیکن بہت مختصر، کیونکہ موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے، وہ بہت بڑا۔ غدیر، مولا کی ولایت، کائنات کا اہم ترین پیغام۔ بھائی اس سے زیادہ اہم کیا ہوگا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر یہ ایک اعلان نہ کیا تو رسالت 23 سال سمجھو تم نے کوئی حکم پہنچایا ہی نہیں۔ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ساری رسالت ما بلغتا، تم نے کوئی تبلیغ ہی نہیں کی، اتنا اہم حکم ہے۔ 3 دن پیغمبر نے غدیر کے میدان میں اسٹے کیا، اور اس لیے اسٹے کیا ہے کہ غدیر کا میدان وہ واحد میدان تھا جہاں پر ہر آدمی سے انڈیویجول بیعت لی گئی۔ بھائی مکے میں جب اعلان رسالت کیا تھا، سارے مجمع کو خطاب کر کے ایک ہی جملے میں سب کو پیغام پہنچائے۔ دعوت ذی العشیرہ میں ایک دعوت میں سب کو ایک ساتھ پیغام، یا نہیں، پیغام پہنچا کے کا ایک ایک آدمی الگ الگ آ کر بیعت کرے گا۔ اس کی مصلحتیں تو آپ 18 ذی الحجہ کو سنتے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں۔ اور یہ بغیر کسی وقفے کے 3 دن تک علی کی ولایت پر بیعت کا سلسلہ جاری رہا، سوائے وہ جو آرام یا نیند جتنی ضروری، بہت مختصر سلسلہ جاری رہا۔ لیکن اس ولایت کی بیعت کو کب روکا جاتا تھا؟ جیسے ہی کسی نماز کا وقت آتا تھا۔ نماز ہمارے ہاں لوگوں کے لیے آج کل ایک بڑا مشکل عمل بن گیا ہے۔ نماز پڑھنا چھوڑیں، نماز کا ذکر سننا بھی۔ بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ کیا مجلس انہوں نے پڑھی، بس کہا کہ نماز پڑھو، یہ کوئی مجلس ہوتی؟ لیکن یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ غدیر خم میں مولا کی ولایت، جس کے بغیر رسول کی رسالت کو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، وہ ولایت کا اعلان بھی روکا جا رہا ہے، وہ ولایت کی بیعت بھی روکی جا رہی ہے۔ نماز، پھر نماز ختم ہوئی، پھر وہ سلسلہ شروع۔ 1,20,000 سے ایک ایک کر کے بیعت لینا وقت لگے گا نا، لیکن اس وقت کے باوجود نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اعلان ولایت اور بیعت ولایت کو روک دیا گیا۔ ایک بات عزاداری، اور میں نے جو کل جملہ کہا تھا نا، اس کو آج آگے بڑھانا ہے کہ غدیر، علی، عزاداری، زہرہ، یہ 2 شخصیتیں، ان کو ملا کے ذرا سی ایک اور بات کہہ کے بات ختم کرنا۔ اب آئیے عزاداری، عزاداری میں بھی کتنا اہم پیغام ہے۔
شہزادی کونین اپنے باپ کا اتنا 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 ماتم کر رہی کہ معصوم نے کہہ دیا کہ جب سے دنیا بنی ہے البکاؤن خمسن، رونے والے تو صرف 5 گزرے، اور ان 5 میں 3 انبیاء تھے، تو چوتھے نمبر پہ اپنی جدہ کا ذکر کیا، 5ویں نمبر پر اپنے دادا کا ذکر کیا۔ کتاب خصال کی روایت ہے۔ شہزادی ان کا ماتم اور اپنے دادا کو، اب اندازہ کریں چوتھے امام 35 سال روئے، شہزادی 75 دن روئی، یعنی 95 چلے 95، یعنی 95 ڈیز میں شہزادی نے وہ ماتم کیا ہے جو چوتھے امام نے 35 سال میں جا کے کیا۔ اور وہ چوتھے امام کا ماتم بھی کیسا تھا آپ کو پتا ہے نا، کہ خون کے آنسو، اس طرح سے بارش چھت سے چوتھے امام کے آنسو بہتے تھے جیسے بارش کا پانی پر نالے سے بہ رہا۔ وہ 35 سال کا ماتم ہے، یہاں 95 دن کا ماتم، لیکن اتنے شدید ماتم میں ایک ہی وقت آیا کہ فاطمہ نے اپنا ماتم روک دیا۔ اچھا، ماتم روکنا یہ بھی بڑی بات ہے، خالی روکا نہیں ماتم، بلکہ اسی صفحے عزا پر بیٹھ کر جہاں ماتم کر رہی ہیں فاطمہ مسکرا رہی ہیں۔ ماتم ہو رہا اور کوئی ہنسنے لگے یا مسکرانے لگے تو ہمیں کتنا عجیب لگتا۔ زہرا کے بارے میں ہر ایک کو پتا، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، صرف یاد دلا رہا ہوں کہ عزاداری اپنے پورے پیک پر ہے، زہرا سے بڑا عزادار اس کائنات میں کوئی نہیں گزرا، لیکن وہ ماتم کو روکتی، ماتم کو روک کے خالی خاموش نہیں ہوتی ہیں۔ فتبسمت فاطمہ، یہ بھی عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے، وہ خاندان کی ایک فرد ہے نا، کہ شہزادی مسکرائیں ہیں، اور پورے 95 دن میں نہ اس سے پہلے کبھی مسکرائیں نہ اس کے بعد کبھی مسکرائیں، اپنی شہادت تک۔ اور کیوں مسکرائیں؟ اب آپ کو یاد ہے روایت، جب شہزادی نے یہ تذکرہ کیا کہ عرب جس طرح سے اپنی عورتوں کی میت کو اٹھاتے ہیں تو کتنی بے حجابی ہوتی ہے۔ بے حجابی ہمارے آپ کے اعتبار سے تو کوئی تصور بے حجابی کا نہیں ہے، کیونکہ میت کے اوپر چادر ہے، مگر وہ پرانی چادر، وہ پرانا اسٹائل جس میں کم از کم میت کے جسم کا اوپر سے قد و قامت و ذرا سا شیپ۔ اور پھر اسما بنت امیس نے کہا کہ جب میں اپنے شوہر جعفر طیار کے ساتھ ایتھوپیا حبشہ گئی تھی تو وہاں کے لوگ اس طرح سے عورتوں کی میت اٹھاتے تھے اور پھر کھجور کی ٹہنیوں کو موڑ موڑ کے ایک گہوارہ بنایا کہ یہ میت کے اوپر رکھ دیتے تھے تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ہے بھی کہ نہیں۔ فتبسمت فاطمہ، جیسے ہی زہرا نے یہ گہوارہ دیکھا فاطمہ مسکرائیں، وصیت کی کہ میری میت اسی طرح اٹھائی جائے۔ کون سی فاطمہ؟ جو آلریڈی 2 وصیتیں کر چکی۔ پہلی وصیت کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھے گا، تو وہ جو چادر کے نیچے سے ذرا سا جسم کا قد و قامت نظر آئے وہاں وہ بھی چانس نہیں تھا۔ اور دوسری وصیت یہ کر چکی ہیں کہ میرے جنازے میں کسی کو نہیں آنے دیا جائے۔ ایک چھوٹی سی فہرست بتائی جن میں سے ہر آدمی اپنی آنکھیں پھوڑ لے گا، اندھا ہو جائے گا، مگر شہزادی کی میت کی جانب نگاہ نہیں اٹھائے گا۔ آلریڈی 2 وصیتیں کر چکی کہ جس میں مکمل طور پہ حجاب محفوظ ہے، اور 3 جمادی الثانی چاند کی شروع کی تاریخیں ہیں، تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اس کے باوجود یہ گہوارہ دیکھا تو فاطمہ مسکرائیں اور اہمیت حجاب بتا رہی۔ تو 2 چیزیں آ گئی نا، غدیر اور عزاداری، یہ دونوں مل کے ہمارے دین کو بچا رہی ہیں۔ مگر غدیر کا بھی پیغام ہے کہ اعلان ولایت کے درمیان نماز کا وقت آ جائے تو نماز پہلے پڑھی جائے گی، اور عزاداری کا پیغام بھی یہ ہے کہ عزاداری کے بیچ میں اگر حجاب کا مسئلہ آ جائے تو فاطمہ مسکراتی۔ اب یہ صرف بہت مختصر پیغام دیے، ورنہ میرا یہ اسٹائل نہیں ہے۔ ہاں، کل کی مجالس سے جو موضوع شروع ہوگا اس میں تفصیل آئی۔ اب واپس آ جائیے، غدیر اور عزاداری۔ یہاں پر پیغمبر کے حوالے سے ایک اور جو اللہ نے پیغمبر کے حوالے سے ایک اور پیغام ہم کو دیا، اللہ کا رسول 1,24,000 انبیاء کی ساری خصوصیات ان میں جمع۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے اپنی خصوصیات کو تقسیم کیا، آدھا آدھا کیا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کتنا بڑا دشمن اہل بیت شخص ہے، مگر ایک کتاب لکھی ہے سر الشہادتین، جس کا خلاصہ ایک جملے میں، سر الشہادتین کا ترجمہ ہے 2 شہادتوں کا راز، سیکرٹ۔ اور اس میں جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر وہ اپنی زندگی میں شہید ہو جاتے تو اس سے
مسلمانوں کو ایک کمزوری ہوتی ہے، ذرا پیغمبر کی توہین ہوتی، اس لیے اللہ نے پیغمبر کو ڈائریکٹ شہادت نہیں دی، مگر حسنین کے ذریعے سے شہادت پیغمبر کو عطا کی گئی۔ وہ پوری کتاب ہے، وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، میں تو اس کا خلاصہ سمری 2 منٹ میں بتا رہا ہوں۔ پھر کیا لکھتے ہیں کہ شہادت کی 2 قسمیں، ایک کھلی شہادت، ایک چھپی شہادت۔ پہلی مجلس میری، یاد کیجئے، میں نے اپنے 2 یا 3 مراجع کے نام لیے ہمارے زمانے کے، شہید ہوئے لیکن چھپی شہادت، اس کو دہرانے کا وقت بھی نہیں ہے اور شاید ضرورت بھی نہیں۔ کہ ایک کھلی شہادت، ایک چھپی شہادت۔ شہادت کی 2 قسمیں، اللہ نے چاہا کہ میرے حبیب میں دونوں شہادتیں جمع ہو جائیں تاکہ مکمل شہادت ہو، ورنہ ہر انسان یا کھلا شہید ہوتا ہے یا چھپا شہید ہوتا ہے، کہ دونوں۔ حسن کو زہر دیا گیا، چھپی شہادت ہے، حسین کو تلوار سے مقتل میں ذبح کیا گیا، یہ کھلی شہادت۔ یہ دونوں کی شہادت اصل میں رسول کی شہادت۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی مشہور کتاب کی سمری میں نے 5 منٹ یا اس سے بھی کم میں بتا دی۔ جیسے میں مولا کے مصائب میں 21 رمضان کو اکثر پڑھتا ہوں کہ اب علی کی اولاد میں جتنے امام ہیں یا زہر سے شہید ہوئے ہیں یا تلوار سے، نا علی میں اللہ نے 2 چیزیں جمع کر دی ہیں، کیونکہ ابن ملجم نے اس تلوار پہ زہر لگایا تھا اور پھر علی کے سر پہ وار کیا تھا، زہر کی شہادت بھی اور تلوار کی۔ یہ شاہ عبدالعزیز نے رسول کے لیے لکھا، لیکن اس جملے کا خلاصہ یہ کہ پیغمبر کو جو فضیلت ملنا ہے وہ تقسیم ہو رہی۔ ایک روایت آپ نے اور بہت سنی ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ شہزادی کونین اپنے بیٹے حسن حسین کو لے کے بابا کے پاس جاتی، اور جانے کے بعد کہتی ہیں کہ بابا یہ میرے 2 بیٹے، آپ اپنی خصوصیات ان کے درمیان تقسیم کر دیں۔ عام طور پہ تو ہمارے یہاں جائیداد تقسیم ہوتی ہے نا، کسی کے مرنے کے بعد 2 بیٹے ہیں تو آدھا یہ اور آدھا وہ، کا فضائل بہت مشہور حدیث ہے، ایک ہی جملے کی ہے، اس سے پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ہاں میں نے اپنی خصوصیات تقسیم کر دی، اپنی سرداری، اپنی ہیبت اور اپنا حلم عطا کیا حسن کو، اور اپنی شجاعت اور اپنی سخاوت اور اپنی رحمت عطا کی حسین کو۔ اب اس جملے کی تشریح میں ایک مجلس ہو سکتی ہے لیکن ضرورت نہیں، خصوصیات کو اس طرح پیغمبر تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز غدیر اور عزاداری کے حوالے سے علی اور فاطمہ کے لیے بھی سمجھ لیں۔ یہاں سے میں اصل موضوع کے بس اسٹارٹنگ کی جانب جا رہا ہوں، لیکن یہاں رک کے ایک جملہ اور کہہ دوں۔ اللہ کے رسول شہزادی کے بابا ہیں، بابا، لیکن یاد رکھیے گا کہ علی کے بھی باپ ہیں، اور یہ جملہ بار بار آیا۔ اب میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں، یہ 8ویں امام کی حدیث ہے، وہ میں ایک سوال کی شکل میں پیش کر رہا ہوں۔ پیغمبر کی کنیت ہے ابو القاسم، قاسم کے باپ، بلکہ ہر منگل کو دعائے توسل پڑھی جاتی ہے دنیا بھر میں، وہاں پیغمبر کی یہی کنیت استعمال ہوتی ہے ابو القاسم۔ مجلس کے خطبے میں تو ہے ہی، لیکن میں تو دعائے توسل کی بات، یعنی مشہور کنیت قاسم کے باپ۔ عام ذہنوں میں تصور یہ ہے کہ قاسم رسول خدا کے بڑے بیٹے کا نام تھا جو جناب خدیجہ کے بطن سے تھا، اور وہ باپ اور ماں کی زندگی میں انتقال کر گئے۔ آج بھی مکے کے قبرستان جنت المعلا میں قاسم کی قبر ہے، ان کے برابر جناب خدیجہ کی قبر ہے۔ کہ ہم لوگ کہتے اسی انداز سے ہے کہ جناب خدیجہ کی قبر ہے، اس کے پہلو میں جناب قاسم کی قبر، لیکن ویسے ترتیب الٹی، پہلے جناب قاسم دفن ہوئے، پھر پیغمبر نے اپنی بیوی خدیجہ کو بیٹے کے پہلو میں دفن کیا۔ اور انہی قاسم کی موت پر انا اعطیناک الکوثر کا سورہ اس وقت نازل ہوا جب قریش نے طعنہ دیا کہ ایک بیٹا تھا وہ مر گیا، اب تمہاری نسل کیسے جائے، یہ سب کو معلوم۔ لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ نہیں، یہاں جو قاسم ابو القاسم جو پیغمبر کی کنیت قاسم کے بابا، اس سے مراد وہ قاسم نہیں، وہ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ مراد ہمارے دادا علی ابن ابی طالب ہیں، کیونکہ قاسم میرے مولا کا ایک نام۔ قاسم عربی میں 2 طریقے سے پڑھا جاتا ہے، سین سے اور سواد سے۔ اب اردو میں تو بولنے میں دونوں ایک طرح سے بولے جائیں گے، نماز جماعت پڑھا رہا ہوتا تو سین کا مخرج الگ نکالتا اور سواد کا الگ، تو اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، لیکن سین سے بھی قاسم ہے، سواد سے بھی۔ انگلش میں ایس، لیکن وہ جو کیا عربی کا جو ہوتا ہے اس کے ایک ایس کے نیچے ایک لکیر بنی ہے جو سواد کو مینشن کرتی ہے، وہ میری فیلڈ نہیں۔ دونوں مولا کے لقب، قاسم سواد والا، قاسم سین والا، اور پیغمبر کی کنیت ہے قاسم کے بابا۔ اچھا، سواد والا قاسم کون سا ہے جو آپ دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں؟ قاسم الجبارین، اللہ کا نام ہے
مغرور لوگوں کی کمر توڑنے والا، قاسم کے معنی کمر توڑنے والا۔ اب یاد آ گیا نا کہ جب پیغمبر مکے میں تبلیغ رسالت کے لیے نکلتے تھے اور عرب کے بچے پیغمبر کے اوپر پتھراؤ کرتے تھے تو اگلے دن میرے مولا ساتھ چلے تھے، کھجور کی گٹھلیاں جیب میں تھی۔ اب جو بچوں نے پیغمبر پر پتھراؤ کیا، مولا نے اپنی جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ان بچوں کے ماری، جس بچے کی کمر پہ پڑی اس کی کمر ٹوٹ گئی۔ علی کا لقب بنا قاسم۔ اچھا یہ وہ بچے تو کیا جانے، بچوں کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہی بچے جب بڑے ہوئے جنگ بدر میں آئے جوان ہو کر، اب مولا جب جنگ بدر میں نکلے تو یہ تاریخ کا جملہ ہے نا کہ ابو جہل کی فوج، اس وقت ابو جہل لیڈ کر رہا تھا اس فوج کو، سب نے کہا کہ جاء قاسمنا، ارے علی کو دیکھ کے کہا کہ یہ تو وہ آ گیا جو مکے میں ہماری کمر توڑ چکا ہے، یہ قاسم۔ تو سواد کے ساتھ قاسم اس واقعے کی جانب اشارہ جو مکے میں بچوں کا مقابلہ کرنے کے لیے علی نکلے تھے، اور سین کے ساتھ قاسم، وہ اس کے معنی تقسیم کرنے والا۔ مولا کی ایک اہم ترین خصوصیت ہے ہوا قسیم الجنت والنار، علی اس کا نام ہے جو جنت و جہنم میں لوگوں کو تقسیم کرے گا۔ یہ جنت والا ہے، یہ جہنم والا ہے، اس تقسیم کرنے والے کو عربی میں کہتے ہیں قاسم۔ بلکہ بہت مشہور عربی کہاوت ہے القاسم و محرومون، کہ جب کسی کے ذمہ یہ کام لگاؤ کہ فلاں چیز لوگوں میں تقسیم کرو، تو اگر یہ آدمی آنیسٹ و دیانتدار ہے نا تو یہی محروم رہے گا، آخر میں اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے، کوئی چیز تقسیم کے لیے آتی ہے تو جتنی اچھی چیزیں وہ پہلے قاسم اپنے گھر میں محفوظ کر لیتے ہیں، باقی بچا ہوا مال دوسروں کو دیتے ہیں۔ لیکن قاسم، صرف لفظ قاسم کو سمجھا رہا ہوں، علی کا نام قاسم ہے، سواد کے ساتھ قاسم ہے، جو مکے میں بچوں کی کمر توڑی، اور بدر کے میدان میں انہی بچوں نے کہا جاء قاسمنا، جاء قاسمنا، ہمارا قاسم آ گیا، یعنی ہماری کمر توڑنے والا آ گیا۔ اور سین کے ساتھ جو رسول کی کنیت ہے، اس قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا، کیا چیز؟ جنت و جہنم۔ تو پیغمبر جب ابو القاسم کہلائے جاتے ہیں تو گویا یہ اعلان ہوتا ہے کہ پیغمبر علی کے باپ ہیں، علی کے بھی بابا ہیں، فاطمہ کے بھی بابا ہیں، اور پیغمبر کی دو اہم خصوصیات ان میں تقسیم ہو گئی ہے۔ بس یہاں سے اب موضوع شروع ہو رہا ہے، دو اہم ترین خصوصیات ان میں تقسیم ہو گئی۔ پیغمبر نے اعلان رسالت سے پہلے، اور یہ ایک بہت اہم اصول ہے لیکن چونکہ مجالس میں بھی پڑھا جاتا، اور جب کبھی سیرت رسول کے غیر شیعہ حضرات کے بھی جلسے ہوتے ہیں وہاں بھی پڑھا جاتا، پیغمبر نے اعلان رسالت سے پہلے اپنا کردار منوایا مکے والوں سے۔ بہت مشہور جملہ ہے نا کہ جب اعلان رسالت کیا تو یہ نہیں کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو، بلکہ پہلا سوال یہ کیا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے، میری بات مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ ہر ایک کو معلوم کہ اس وقت یہی سارے مکے کے کافر جو پیغمبر کے خون کے پیاسے ہونے والے، وہ ابو جہل بھی ہے، اس میں ابو لہب بھی ہے، اس میں ابو سفیان بھی ہے، اس میں ولید بھی ہے، اس میں عتبہ بھی ہے، اس میں شیبہ بھی ہے، اور باقی مکے والے سب نے اس وقت ایک زبان ہو کہا کہ یقیناً مانیں، ایک زبان ہو۔ اب پیغمبر نے پوچھا کیوں مانو گے؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ جب سے ہم نے تمہیں دیکھا ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے، تم صادق بھی ہو اور امین بھی ہو، آج تک نہ ہم نے تمہارے قول میں کوئی غلطی پائی ہے نہ تمہارے عمل میں۔ صادق کہتے ہیں جس کا قول یعنی گفتگو سچی، امین کہتے ہیں جس کا عمل سچا ہو، تو آج تک نہیں۔ تو پھر پیغمبر نے کہا کہ اب لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پاؤ گے، تو وہی جو اب تک پیغمبر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے کہ اے محمد، کیا اس بات کے لیے تم نے ہمارا ٹائم ضائع کیا؟ بلکہ ابو جہل نے تو ایک اور لفظ بڑھا دیا، تبت یدا کا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس بات کے لیے ہم کو بلایا، اور قرآن نازل ہوا تبت یدا ابی لہب، اسی کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ لیکن بات کیا تھی؟ 40 سال پیغمبر نے اپنے کردار کی دو اہم ترین خصوصیات مکے والوں سے منوائی، صادق اور امین۔ جیسا کہ میں نے کہا صادق سچائی، امین جس کا عمل بالکل کھرا۔ سورہ یونس آیت نمبر 16، قرآن خود اس چیز کو نقل کر رہا ہے کہ پیغمبر مکے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں تمہارے درمیان 40 سال رہ چکا ہوں، تم مجھے دیکھ رہے، کیا تمہارے پاس اتنی عقل بھی نہیں کہ اب تم مجھے جھٹلانے کے بعد آگے 40 سال میرا کردار تمہارے سامنے۔ اب یہ دو چیزیں، صادق اور امین۔ جو امین کی خصوصیت ہے یہ غدیر میں علی کے حوالے کی گئی،
بھائی رسول کے پاس امانتیں لوگ رکھواتے تھے، سب سے بڑی امانت اللہ نے رکھوائی اسلام، اور غدیر میں یہ اسلام منتقل ہوا علی کو کہ اب یہ اسلام تمہارے حوالے، قیامت تک تمہیں بچانا۔ اور مباہلے کے میدان میں صادق کی خصوصیت منتقل کی گئی فاطمہ زہرا میں، کیونکہ مباہلہ نام تھا سچ کی جنگ کا۔ مباہلے میں تیر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، آخر میں کیا ہے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ پہ لعنت ہو، سچا کامیاب ہو۔ وہ مباہلے کا میدان سچائی کی جنگ تھی، وہاں پہ صرف سچ سے کام چلے گا۔ وہاں گئے تو پانچ، مگر نجران کے عیسائیوں کے لیے اس میں نیا کون تھا؟ رسول نئے نہیں تھے، ان سے تو کتنے دن سے مسجد میں بحث ہو رہی ہے۔ علی نئے نہیں تھے، وہ مسجد میں رسول کے سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ حسن نئے نہیں تھے، وہ مسجد میں پیغمبر کے ایک زانوں پہ بیٹھتے ہیں۔ حسین نئے نہیں تھے، وہ رسول کے دوسرے زانوں پہ بیٹھتے ہیں۔ آخر نجران کے عیسائیوں نے مباہلے کے میدان میں کس کو دیکھا یا کس کے وجود کو محسوس کیا کہ ایک مرتبہ کہا کہ اتنے سچے آ رہے ہیں کہ ان کے سامنے نہ جانا، ورنہ اگر یہ بد دعا کریں گے قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ وہ وجود مصطفیٰ نہیں تھا، وہ پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ وجود مرتضیٰ نہیں تھا، وہ پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں۔ وہ وجود حسنین نہیں تھا، پہلے سے دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ وجود زہرا درمیان میں تھا، لیکن زہرا کا کل کی مجلس کے مسائل، زہرا کا کہیں پریزنس ہی کافی ہوتا ہے ہر برکت لانے کے لیے۔ کل کے آخر میں پریزنس، ہم نہیں دیکھتے زہرا کو، وہ ہماری مجلس میں آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کا وجود برکتیں لے کے آتا ہے۔ مباہلے میں یہ وجود زہرا تھا جس کی وجہ سے سچائی کی فتح ہوئی اور کاذبین کو شکست ہوئی۔ تو گویا غدیر میں پیغمبر کی صفت امانت علی کو منتقل ہوئی، مباہلہ میں پیغمبر کی صفت صداقت زہرا کو منتقل ہوئی۔ علی اور فاطمہ مرج البحرین یلتقیان، یہ جو دریا جو ملتے ہیں اس میں اتنے سارے پیغام ہیں۔ کل میں نے مسجد اور امام باڑے کا فرق آپ کے سامنے اسی حوالے سے رکھا تھا۔ آج یہ صفت صداقت اور صفت امانت، غدیر اور عزاداری، اور اس کے علاوہ باقی باتیں میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اس وقت نہیں ہے۔ یہ دونوں مل کر، علی اور فاطمہ مل کے اس اسلام کو مکمل کرتے ہیں جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا۔ لیکن امین اور صادق آغاز پیغمبر نے وہاں سے کیا، اور پیغمبر سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہم سے کرتے ہیں وہ یہی کہ ہم پیغمبر کی سچائی پہ کبھی شک نہ کریں، پیغمبر پہ ہم کو ٹرسٹ کرنا۔ اسی لیے جو میں نے 2 دن پہلے سورہ احزاب کی آیت تھی، وَإِذَا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور وما زادہم الا ایمانا و تسلیما۔ مومنین جب بھی ان پر کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے سچ کہا۔ اللہ ہمارے پاس نہیں آیا، ہمارے پاس رسول آئے، جو ہم سے کہا رسول نے کہا۔ اور ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور تسلیم میں بھی، یعنی تسلیم مانے پیغمبر کے سامنے بلائنڈلی ان کو فالو کر کے جھک جانا۔ تو اب یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ پیغمبر اپنا کلمہ پڑھنے والے سے سب سے پہلی خواہش یہ کرتے ہیں۔ ارے اگر میں بدتمیزی سے بات کروں تو یہ کہہ دوں کہ پیغمبر کہتے ہیں جو چیز ابو لہب نے، ابو سفیان نے، ابو جہل نے، ولید نے، عتبہ نے، شیبہ نے، مشرکین مکہ نے، کفار عرب نے مان لی، تو مومن ہو کے نہیں مانو گے، میری سچائی پہ شک کرو گے۔ بس یہاں پر ہمارے سامنے وہ حدیث آ رہی ہے جہاں سے میرا موضوع شروع ہو چکا ہے لیکن ابھی ربط دیتے دیتے ٹائم لگ رہا ہے، جہاں پر صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ امام کا ارشاد سنیے گا، اس کے اندر یہی پیغمبر کی سچائی والا پہلو ہے، امین اور سچائی۔ کہا جو 4 چیزوں کا انکار کرے وہ سب ہو سکتا ہے، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا۔ 4 چیزیں ایسی کہ جس میں سے اگر کسی ایک کا بھی تم نے انکار کیا تو تم ہمارے شیعہ نہیں۔ یہ امام معصوم فرما رہے ہیں جن کا اپنا لقب بھی صادق، کیونکہ یہ 4 چیزیں وہ ہیں جس کا انکار کرنے والا پیغمبر کی سچائی کا انکار کر رہا ہے۔ اور پہلی چیز امام نے کیا ارشاد فرمائی؟ عذاب قبر، قبر کا عذاب۔ قبر کا عذاب ہم نے نہیں دیکھا آنکھوں سے، نہ ہم دیکھ پائیں گے جب تک کہ زندہ، اور جب دیکھ پائیں گے تو اس وقت ہم کچھ کر بھی نہیں پائیں گے۔
عذاب قبر میں ہمیں پورا ریلائی کرنا ہے پیغمبر پر. پیغمبر نے بتایا. اب وہ واقعات بھی ہیں نا، وہ گھوڑے والا واقعہ، خزیمہ ابن ثابت انصاری کا واقعہ، وہ ذو الشہادتین کا واقعہ، جس کے بیان کرنے کا فی الحال ٹائم نہیں رہا، ورنہ شاید میں مختصرہ صحیح بیان کر دے گا. ہم نے نہیں دیکھا. وہاں وہی تھا نا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ نے گھوڑا خریدا کہ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم نے آپ کی ہر بات بغیر دیکھے مان لی. گھوڑے پہ بحث کریں کہ جب تک کہ آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے گواہی نہیں دیں گے. جن کو واقعہ معلوم ہے وہ تو اس جملے کو سمجھ رہے ہیں. یہ خزیمہ نے کہا تھا. کون ہے خزیمہ؟ نہج البلاغہ میں مولا کا ایک بہت مختصر خطبہ ہے 3 لائنوں کا. جنگ صفین کے موقع پہ مولا نے اپنے کچھ پرانے صحابیوں کو یاد کیا اور یہ کہا کہ آئینہ کاش اس وقت وہ یہاں پہ ہوتے. ان میں ایک یہ نام بھی شامل ہے. بہت عظیم شخصیت. چھوڑ دیجیے. نہیں اچھا میں دوسرے انداز سے بات کروں. یعنی ایک دوسرا واقعہ ہے، وہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن بچے کو یاد ہے. وہاں بھی یہی پیغام ہے، بچے کو یاد ہے. خالی مجلس کا وقت پورا کرنا ہوتا تو میں وہ اپنے انداز میں 30 منٹ میں واقعہ بتاتا، لیکن 3 منٹ میں، کیونکہ وہ ہر ایک کو یاد ہے. یہ خزیمہ کے واقعے میں تو مجھے تفصیل میں جانا پڑتا. زبیدہ کا واقعہ، ہارون رشید کی بیوی. ایک ہارون رشید کی بیوی ہے زبیدہ جو مومنہ ہے. ایک ہارون رشید کا فرسٹ کزن ہے بہلول. لفظ بہلول ہے لیکن بہرحال اردو میں بہلول بولا جاتا تو بہلول سمجھ. ایک وہ مومن ہے، ایک یہ مومنہ، ایک وہ مومن ہارون کے گھر میں. اب وہ بہلول اس کے گھر میں تو نہیں رہتے تھے لیکن تھے اس کے فیملی ممبر، تو محل میں بہت آنا جانا تھا. زبیدہ کے بارے میں ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں تاکہ پھر مزید کبھی موقع ملے تو اس پر الگ سے بات کی جائے. امام کے ظاہر ہونے کے بعد، اب امام پر گفتگو میری ختم ہو چکی تھی، یہ تو صرف ایک جملہ ضمناً آ گیا، آئندہ شاید ضمناً بھی نہ آئے، یا شاید ایک خطبہ آ جائے جو سدرۃ المنتہا پر اللہ نے اپنے حبیب کو سنایا. اس میں بھی امام زمانہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے علاوہ میرا موضوع نہیں ہوگا. لیکن ایک حدیث جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جب امام آئیں گے تو 313 کے لشکر میں 51 یا 52 عورتیں ہوں گی، اور ان عورتوں میں سے 11 کے نام بھی آئے. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس 313 کے نام بھی ہیں، لیکن جتنی نام والی حدیثیں ہیں سب بہت ہی ضعیف نہیں، بہت ہی ضعیف. امام زمانہ کے لشکر کے حوالے سے 2 حدیثیں ہمارے یہاں بہت پڑھی جاتی ہیں، دونوں انتہائی ضعیف. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کیا مولانا باقی ساری حدیثیں بالکل معتبر ہیں؟ نہیں، دوسری بھی کچھ ضعیف، لیکن یہ تو انتہائی ضعیف. ایک وہ حدیث ہے جس میں نام ہے، فلاں نام کا آدمی، فلاں نام کا آدمی امام کا ساتھی بنے گا. دوسرا وہ جس میں جگہیں کہ اس شہر سے وہ آئے گا، اس شہر سے وہ آئے گا. یہ دونوں حدیثیں. خیر یہ میرا موضوع نہیں ہے، جو موضوع ہے وہ میرے بعد جو عالم آ رہے ہیں وہ شروع کریں گے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں 11 عورتوں کے نام ہیں، اور یہ 11 عورتوں کے نام والی حدیث ضعیف حدیث میں نہیں آتی، کیونکہ وہ 313 والی میں کسی عورت کا نام نہیں. یہ ایک الگ سے حدیث. اور وہ 11 عورتیں جن کے نام آئے ہیں ان میں ایک نام زبیدہ کا ہے، ہارون کی بیوی. یہ جو ایک انسانی فطرت ہے، ہیومن نیچر، جو اللہ کی ایک خصوصیت ہے، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. نوح کے گھر میں ویسا بیٹا پیدا ہوتا ہے جو آپ نے دیکھا، اور دوسری جانب یزید کے گھر میں وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا واقعہ ہر ایک کو پتا ہے. مجھے آج تھوڑا سا ایک میسج اس کے حوالے سے دینا تھا، لیکن آج نہ صحیح تو کل. بھئی یزید جتنی لعنتیں بھی بھیجے کم ہے، اس کا بیٹا کتنا پکا مومن. ادھر جناب نوح، ادھر اور چھٹے امام اور ان کے بیٹے. خیر تو یہ اللہ کی ایک خصوصیت ہے، وہ ہارون اور ادھر اس کی بیوی زبیدہ ایسی مومنہ. میں موضوع سے نہیں ہٹاؤں، بہت مشہور واقعہ ہے، اشارہ کر رہا ہوں، پڑھنے کا وقت نہیں، بلکہ وقت کیا ضرورت بھی نہیں. بہلول بغداد کے سڑک پہ بیٹھ کے مکان بنا کے بیچ رہے ہیں نا مٹی کے. اور جب زبیدہ کی سواری وہاں سے گزری، فیملی ممبر ہے، دیور ہوئے یا جیٹھ ہوئے، مجھے یہ ایج کا تو اندازہ نہیں ہے، تو بھائی ہنسی مذاق کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ جب بچے جس طرح بیچز پہ جاتے ہیں تو مٹی سے گھروندے بناتے ہیں. کہا جنت کے مکان بیچ رہا. تو خریدا نا زبیدہ نے. اور جب محل میں گئی اور یہ بتایا شوہر کو تو اس نے کہا کہ
پاگل کے ساتھ تم بھی پاگل بن گئی ہو. کوئی جنت کے مکان اس طرح بہت مشہور واقعہ, میں تو آپ کا ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں. رات کو سویا تو خود دیکھا کہ جنت میں محل کھڑا ہے. کس کا محل ہے؟ کہا تیری بیوی زبیدہ کا. اچھا اس کو یہ محل کیوں ملا؟ تو جواب ہو سکتا تھا اس کی زندگی بھر کی عبادتیں نہیں. کہا اس نے یہ خریدا تھا کل, اگلے دن یہ بھی خریدنے پہنچ گئے. تو معلوم ہے ہر ایک کو کہ بہلول نے کیا جواب دیا کہ ہاں اس کی قیمت تیری ساری حکومت, وہ دے دے اور یہ جنت کا محل لے لے. تو ایسے ہی اگر وہ حکومت قربان کر دینا ہوتی تو کیا 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھتا؟ لیکن گھبرا کے یہ کہا کہ کل یہ محل 1 درہم کا میری بیوی نے خریدا اور آج یہی محل پوری حکومت کے برابر ہے. بھائی مانا مہنگائی بہت ہے, انفلیشن ہے, اور مجلس کے شروع میں بات تھی کہ آج کل ہر چیز بہت تیز ہے, مگر ایسا بھی کیا کا فرق ہے. اس نے بغیر دیکھے خریدا ہے, تو دیکھ کے خرید رہا ہے. اب بہت اہم یہ جملہ ہے, بہلول کا ہے لیکن بہلول دانا. دیکھ کے خریدا اور بغیر دیکھے خریدا, اس کا جو فرق ہے نا, یہی رسالت ہم سے تقاضا کرتی ہے. ہماری باتیں, یعنی رسول کہتے ہیں ہماری باتیں مانو بغیر دیکھے. اگر دیکھ کے مانا, یعنی آپ کو ابھی کل یا پرسوں بی بی سی پہ پورا ایک آرٹیکل آیا ہے. میں انگلش تو نہیں جانتا, میں تو بی بی سی اردو کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے اندر وہ پورا ایک آرٹیکل تھا کہ آج کل نان الکوہولک شراب, نان الکوہولک بیئر, نان الکوہولک وائن, پتہ نہیں اور کیا کیا نام لکھے تھے. میری فیلڈ تو ہے نہیں. کبھی کبھار ایئر لائن میں وہ ایمریٹس ایک مینیو دیتی ہے جس میں پورے شرابوں کے نام ہوتے ہیں, تو مجھ سے تو پڑھا ہی نہیں جاتا. خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ وہ نان الکوہولک, تو وہ اسٹارٹ یہاں سے ہوا کہ چونکہ شراب کے اتنے نقصانات دنیا کے سامنے آ چکے ہیں کہ اب ہر آدمی شراب چھوڑنے کی سوچ رہا ہے, لیکن کچھ تو چھوڑ دیتے ہیں ہمت کر کے. لیور تو بہرحال ایک ایسا عزو ہے کہ گیا تو گیا, اور کچھ لوگ جو ہے نا ان کو کوئی سبسٹیٹیوٹ چاہیے. تو اب یہ اس کے بعد پورا آرٹیکل ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شراب کے نقصان سامنے آ گئے, اس لیے اگر شراب چھوڑ رہے تو یہ تو ایک کافر بھی کر لے گا, یہ تو ایک نان مسلم بھی کر لے گا, یہ تو ایک ایتھیسٹ بھی کر لے گا, یہ تو ایک رسول کا مذاق اڑانے والا بھی کر لے گا. فائدے اور نقصان کو دکھا دکھا کے اگر آپ کہیں یہ واجب پہ عمل کرو کیونکہ اس کا یہ فائدہ, تو تم کیا عمل کرو گے؟ وہ کافر بھی عمل کرے گا جو پیغمبر کا دشمن ہے. اور حرام کے نقصان بتا بتا کے کہو کہ اس کو چھوڑ دے. لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں کا میوزک کا نقصان بتائیے, وہ گانے کا نقصان بتائیے, سور کے گوشت کا نقصان بتائیے. اور شراب کے تو کچھ فائدے بھی ہیں, شاید دل کے لیے ریڈ وائن اچھی ہوتی ہے. میں شراب کا پروموشن کے لیے ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوں, لیکن خلاصہ کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری حرام چیزیں, اس کے فائدے بھی کچھ ہیں. تو اب اگر وہ فائدے اور نقصانات بھی, اب اگر وہ نقصانات بتا کے آپ کہیں یہ حرام چھوڑ دو تو آپ ہی نہیں چھوڑیں گے. ابو جہل بھی چھوڑ دے گا وہ حرام, ابو لہب بھی چھوڑ دے گا وہ حرام, دشمن اسلام بھی چھوڑ دے گا. کمال تو یہی ہے کہ آپ نے محمد رسول اللہ کہا تو کوئی فائدہ یا نقصان سن کے عمل نہیں کریں گے. ہمارے رسول نے کہہ دیا ہے ہمیں عمل کرنا ہے, چاہے اس میں فائدہ ہو تب بھی عمل کرنا ہے, چاہے نقصان ہے تب بھی عمل کرنا. یہ کون سا محمد رسول اللہ کا کلمہ کہ کوئی پیٹر, کوئی جوزف, کوئی جان, کوئی اسمتھ, کوئی ایڈم آپ کو ایک ریسرچ کر کے فائدہ بتائے تو آپ کہیں ہاں اب ہم اسلام کے اس حکم پہ عمل کریں گے. اور اللہ کی طرف سے آنے والا محمد عربی کو یہ حکم آپ بتائیں تو کہیں نہیں, جب تک کہ ہمارے سامنے فائدہ نہ ہے. دیکھ کر عمل کرنا اور بغیر دیکھے. جو 2 دن میں نے ایک جملہ استعمال کیا جو اردو میں ایک بڑا غلط محاورہ ہے نا, کہ بلائنڈلی فالو کرنا, کہ بلائنڈلی تو کسی کو فالو نہیں کیا جاتا ہے, رسول کو بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے اور امام کو بلائنڈلی فالو کیا جاتا ہے. اب بغیر دیکھے عمل کرو تو جنت ملتی ہے, دیکھ کے عمل کرو تو ساری زندگی بھی قربان کر دو تو ابھی جنت نہیں ملے گی. اب اس میں پہلی چیز یہ آئی عذاب قبر. نہیں دیکھا ہم نے, لیکن اگر امام نے کہہ دیا کہ مرنے والے کے اعمال اگر ٹھیک نہیں ہیں تو قبر کی پہلی رات ہی اس کے لیے خطرناک ترین رات ہے فشار قبر, اور وہاں سے لے کے قیامت تک سخت ترین رات. اب جو تیسری چیز آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے میں پہلی چیز کو مکمل کر دوں. اگرچہ اچھا وہ تیسری چیز کیا ہے؟ کہا جو ہماری شفاعت کا منکر ہو اور کہے کہ نہیں امام معصوم کسی کی شفاعت نہیں کرا سکتے اللہ کی بارگاہ میں, وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا. آج ہمارے شیعہ ممبر سے شفاعت کا بھی انکار ہو رہا ہے, توسل کا بھی انکار ہو رہا ہے, دلیلوں کے ساتھ کہ نہیں یہ وسیلہ تو کوئی چیز ہی نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. کہاں لکھا ہوا ہے کہ وسیلہ؟ صرف ایک آیت وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس سے مراد قرآن ہے. اللہ کے پاس آؤ, قرآن کا سہارا لے گے. تو خیر, دوسرا یہ شفاعت ہم سے کہتے بھی یہ لوگ
مولانا کہ آپ نے اللہ کا نظام بھی پاکستان کا کرپٹ نظام سمجھ لیا کہ اپنا ماننے والا آیا تو سارے قانون توڑ کے آگے بڑھا دی، اور غیر آیا تو کہا نہیں یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ قانون ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام پاکستان میں آپ کی فائلیں کہاں کہاں رک جاتی، لیکن اگر کوئی جاننے والا آگے بڑے سے بڑا قانون ٹوٹ جاتا تو کہا اللہ کی اب یہ چلے گا کہ اگر علی پہنچے کہا یہ میرا والا ہے تو کہا اچھا چھوڑو سارے قانون، جس نے حرام کیا کہ حلال کیا کہ جو کیا گناہ کیا، علی والا ہے تو بھیج دو جنت میں۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ممبر سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اسپیچز کی جا رہی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا کیونکہ زیادہ تر ایسی اسپیچز انگریزی میں ہوتی ہیں، آپ آتے ہیں اردو مجلس میں کیونکہ آپ کو اسی میں لطف و مزہ آتا، بچے آپ کے وہاں جاتے ہیں، سب نہیں لیکن ایک خاصی بڑی تعداد۔ تو پیغمبر نے کہا جو ہماری شفاعت کا انکار کرے گا، امام نے کہا وہ سب کچھ ہوگا شیعہ نہیں ہوگا، مگر جب راوی نے کہا مولا تو پھر یہ شفاعت آپ کریں گے؟ کہا کریں گے لیکن برزخ میں تمہارے اعمال تمہارا ساتھ دیں گے، بلکہ لفظ ہے امام کا انی اخاف لکم، مجھے تم لوگوں کے بارے میں خوف برزخ کا ہے کہ اس برزخ میں ان پہ کیا گزرے گی۔ راوی نے کہا مولا برزخ کیا؟ کہا موت سے لے کے قیامت تک کا زمانہ برزخ، جہاں انسان قبر میں اکیلا ہوگا۔ اب کبھی کبھار یہی مذاق اڑانے کے لیے ہم سے بھی لوگ بچے آ کے کہتے ہیں اچھا مولانا عذاب قبر ہوتا ہے، اچھا فشار قبر ہوتا ہے۔ ہم نے تو قبر کے اندر وہ کیمرہ لگایا، 3 دن بیٹھے دیکھتے رہے کہ کب وہ دیواریں آگے بڑھتی ہیں اور کب وہ کوئی فرشتہ آتا، ہمیں تو کچھ نظر نہ آیا۔ ایک مذاق، ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی دل سے مطمئن نہ ہو کہ آخر سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ کہا جس نے عذاب قبر کا انکار کیا وہ سب کچھ ہوگا، ہمارا شیعہ نہیں ہو۔ اور دوسرا منکر و نکیر کے سوال۔ اچھا منکر و نکیر کے سوال آپ کو بہت آسان لگتے ہیں، اس لیے کہ آپ ان سوالوں کا آلریڈی جواب تیار کر کے بیٹھے ہوئے۔ بھئی اگر آپ کو پہلے سے پتہ چل جائے کہ کل کے ایگزام میں جو پیپر ہے وہ کیا ہے، پاکستان میں تو معلوم ہو جاتا ہے نا ایک دن پہلے ہی۔ پاکستان میں 2 چیزوں میں بہت واقعاً بہت ہوشیار ہے، ایک پولیس کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کل کون قتل ہونے والا ہے اور کس کے یہاں ڈاکہ پڑنے والا، پہلے سے اتنی وہ ہوشیار الرٹ اور اسمارٹ ہماری پولیس ہے۔ واقعے سے پہلے ایک چیز تفصیل اور ایک ایگزام سے پہلے، تو پھر آپ کے لیے ایگزام کتنا آسان ہو جاتا ہے، پہلے سے معلوم ہر چیز۔ تو منکر و نکیر کے سوال بھی ایک مومن یہ سمجھتا ہے کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے، اس لیے جب منکر و نکیر کی بات آتی ہے تو وہ زیادہ پریشان نہیں ہوتا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کو آدھا پرچہ پتہ، آدھا بھی اور بھی، اور وہ جو باقی آدھا ہے نا وہ اس امام معصوم کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ جس کو ہم 11 محرم سے 8 ربیع الاول تک سب سے زیادہ یاد کرتے ہیں کیونکہ وہ حسین کا وارث ہے اور حسین کی عزاداری قائم کرنے والا۔ کل کی مجلس کے آخری جملے، مجلس قائم کی نا چوتھے امام نے کتنے مختلف انداز، ان کی حدیث۔ پہلے 6 جملے تو بہت آسان کہ منکر و نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربک وما دینک وما قبلتک ومن رسولک ومن امامک، ہر ایک کو معلوم، مومن فٹافٹ 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 جواب دیں گے۔ ابھی منکر و نکیر کا سوال کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہماری طرف سے جواب حاضر ہوگا۔ تھوڑی بہت اگر کسر رہ سکتی ہے تو جب ہم اپنے مرنے والے کو قبر میں اتارتے ہیں، آج کوئی سوئم کی مجلس بھی ہے تو تھوڑا سا تذکرہ اس لیے بھی موت کا ہو رہا ہے، میرا اصل موضوع بھی ہے اور تھوڑا سا تذکرہ۔ جب قبر میں ہم مردے کو اتارتے ہیں نا تو مزید پکا کرنے کے لیے، جب انسان جاتا ہے مثلا کہیں انٹرویو دینے کے لیے ساری چیزیں یاد کر کے گیا، نکلتے نکلتے ایک مرتبہ پھر پکا کیا جاتا ہے اس کو، تو تلقین پڑھ کے ہم اس کو پکا کر دیتے ہیں۔ قل فی جوابہما اذا اتاک الملکان المقربان من عند اللہ فقل، اور وہ تم سے پوچھیں گے جب 2 فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے، یہ ہم اپنے مرنے والے سے کہتے ہیں من ربک وما دینک، تو فقل فی جوابہما ان اللہ جل جلالہ ربی وان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ نبی وان علی امامی۔ ہم اور پکا کر دیتے ہیں کہ اس کو معلوم ہے پہلے سے مرنے والا مومن ہے نا، لیکن ہم نے اور اس کو پکا کیا، اور ایک بار نہیں تلقین 3 بار پڑھی جاتی ہے، 2 بار تو پڑھی جاتی ہی ہے ہمارے یہاں، ویسے اسلام میں 3، ایک قبر میں اتارنے کے بعد، ایک قبر بند کرنے کے بعد، باقی سب لوگوں کو دور کر دو۔ ہو سکتا ہے جب پہلی بار تلقین پڑھی جا رہی ہو کوئی آدمی اس وقت بات کر رہا ہو، کوئی آدمی جو ہے ٹینشن ڈائیورٹ کر رہا ہو مرنے والے کی، تو اب سب کو ہٹا دو۔ آپ بھی جاتے ہوں گے 40 قدم پیچھے چلے جاتے ہوں گے، صرف وہ ایک بیٹھا ہوگا جو تلقین پڑھ رہا۔ پتہ نہیں ہماری عورتوں کو یہ معلوم ہے جو ہمارا پروٹوکول ہے مرنے والے کا، پکا کر لیا، پھر بھی آپ فیل ہو سکتے۔ کیوں؟
کیونکہ جب پہلے 6 سوالوں کا جواب دے دیا تو فرشتے کہیں گے ابھی 3 سوال اور یہ 3 سوال چوتھے امام نے بتایا. یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ بڑھاپے میں تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ گئے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، میں اس کا بھی مذاق نہیں اڑاتا، لیکن جوانی کیسے گزاری؟ اللہ یاد تھا کہ بھول گئے؟ ملک الموت یاد تھا کہ بھول گئے؟ نہیں. اب تفصیل میں آج نہیں جا رہا ہوں کیونکہ مصائب کا وقت آ گیا ہے، کل ورکنگ ڈے. اور یہ بتاؤ کہ تم نے اپنا مال کیسے کمایا؟ حلال ہے کہ حرام؟ جائز ہے کہ ناجائز؟ اور تیسرا سوال یہ ہے اسی کا دوسرا حصہ، اور یہ مال خرچ کیسے کیا؟ خالی جائز طریقے سے کمانا کافی نہیں، آپ نے بڑی محنت سے مال کمایا جائز، اور پھر آپ نے جا کے گانے کا کوئی کیسٹ یا آئی ٹیون یا جو چیزیں ہوں گی مجھے کیا پتا، لیکن بہرحال جہاں سے بھی میوزک آتی ہے وہ آپ نے خرید لی. بڑی محنت سے ایک عورت نے حلال طریقے سے، آج کل تو یہ جو انٹرنیٹ اور آن لائن اور کمپیوٹر، تو ہماری عورتیں بھی گھر سے نکلے بغیر ہی بہت باعزت طریقے سے روزی کما سکتی ہیں. لیکن اس کے بعد وہ بیوٹی پارلر میں جا کر کے جہاں پر اپنے آپ کو بنا سوار کے نامحرم کے سامنے باہر لے کر آؤ گی، وہ سارے حلال مال کو حرام میں بدل دی. مثالیں تو بہت ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے ایسے بافہم مجمع کے سامنے مثالیں پیش کر کے تقریر کو بلا وجہ لمبا کرنے؟ خلاصہ یہ مال آیا کہاں سے اور مال گیا کہاں؟ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ آتا حلال طریقے سے، لیکن پھر خرچ کے موقع پہ یہ 3 سوال بھی ہوں گے. پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کے وہ جانشین جن کا اپنا لقب بھی صادق ہے فرماتے ہیں جو ان 2 چیزوں کا انکار کر رہا ہے وہ ہمارا شیعہ تو نہیں. اور بہت سارے مذہب ہیں نا دنیا میں، چلے جاؤ کہیں اور. شیعت میں رہنا ہے تو عذاب قبر ماننا ہے، سوال اور شفاعت. اور چوتھی چیز ہمارے جد کی معراج جسمانی. یہاں سے بات آگے اس لیے بڑھے گی کہ پچھلے سال 20 محرم کی مجلس میں یہاں پہ بات رکی تھی اور میں نے کہا تھا آئندہ سال اگر آیا تو اس موضوع کو بڑھاؤں گا کل سے. اب آج ختم بات ہے، بالکل مصائب کا وقت. مگر یہ ایک بات بھی آپ دیکھ لیجئے کہ مکے کے کافروں نے سب سے زیادہ جو رسول کا مذاق اڑایا وہ یہی عقیدہ قبر اور عقیدہ قیامت. توحید کے عقیدے پہ اتنا مذاق نہیں اڑایا. توحید ان کی عقل میں آ رہی ہے. فرق یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خدا ہے یا وہ جو اللہ ہے اللہ کو مانتے ہیں. وہ قرآن کی آیتوں پہ آیتیں کہ ان سے پوچھو زمین آسمان کس نے خلق کیے، یہ لوگ کہیں گے اللہ. لفظ اللہ کو مانتے ہیں. رسالت میں بھی انہیں کوئی اختلاف نہیں. ان کا اختلاف پیغمبر کی پرسنالٹی سے، عقیدہ رسالت سے اختلاف نہیں. پیغمبر کی پرسنالٹی سے کیا اختلاف؟ یہ اختلاف ہے کہ رسول اگر آنا تھا تو کسی پیسے والے بڑے آدمی کو اللہ بھیجتا، کوئی سیٹ ویٹ کو بھیجتا. ایک یتیم کو کیوں بھیجا؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ نے یہ قرآن کسی بڑے آدمی پہ علی رجل من القریتین عظیم لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. اللہ نے یہ قرآن یہ 2 شہروں کے بڑے آدمی پہ کیوں نازل نہیں کیا؟ کون سے 2 شہر؟ مکہ اور طائف. یہ آیت نازل ہوئی تھی جب مدینے کی ہجرت نہیں ہوئی. بڑا آدمی. تم کسے بڑا کہتے ہو؟ کہ آپ جو پیسے والا ہو. قرآن نے کہا بڑا تو یہ بھی، لیکن انک لعلی خلق عظیم، یہ اخلاق میں بڑا ہے، اور تم کہتے ہو پیسے میں بڑا ہو. تو ان کا اختلاف یہ نہیں ہے کہ رسالت کیا چیز ہوتی ہے، ان کا اختلاف ہے اسے رسول کیوں بنائے. اور پھر وہ دوسری آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا، جو میری لمٹ ہے اس کو کراس کر گیا. تو یہ آخری جملے کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا ہے پیتا ہے بازاروں میں چلتا. رسول سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہونا چاہیے، مگر وہ ایسا ہونا چاہیے کہ فرشتوں کی طرح سے نہ کھانے کی ضرورت نہیں، صرف قیامت اور عذاب قبر کا عقیدہ. کہ یہ تو ہماری کھوپڑی میں ہی نہیں آ رہا. سلینگ لفظ استعمال کر گیا، ہمارا مغز اسے قبول نہیں کر رہا. سارا مذاق. سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، یہاں پہ میری مجلس ختم. سورہ یاسین کی آخری آیت یہ مذاق پیغمبر کی توہین، صرف عذاب قبر کے مسئلے میں. اولم یری الانسان، کیا تم اس آدمی کو نہیں دیکھتے ہو؟ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، جو بھول گئے اپنی پیدائش کو. اور پیغمبر سے کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم. امیہ ابن خلف جناب بلال کا آقا، وہ جب اپنے گھر سے آ رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک کھلی ہوئی قبر مل گئی، بہت پرانی، پوری میت ختم ہو چکی تھی، ایک ہڈی چھوٹی سی بچی ہوئی تھی. وہ اس نے اٹھا لی.
کیونکہ جا رہا تھا خانہ کعبہ کی طرف. وہاں پہنچا, پیغمبر تشریف فرمائے, پیغمبر کو ہڈی دکھا رہا ہے, قرآن کی آیت نازل ہو رہی, اور وہ کہہ رہا من یحیی العظام, کون زندہ کرے گا؟ عظام عربی میں عظم ہڈی کو کہتے ہیں, اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ وہی رمیم, خالی یہ نہیں, اس نے ہڈی اپنے ہاتھوں میں لے کے اس طرح ٹویسٹ کی تو پاؤڈر 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 بن کے مٹی بن کے زمین پہ گری. وہی رمیم, جبکہ یہ پاؤڈر بن گئی ہے. قرآن نے جواب تو دے دیا, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, جو خدا اس ہڈی کو پہلے پیدا کر چکا ہے وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرنے کی قدرت رکھتا. تم کہہ رہے دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ سوال تو یہ ہوگا پہلی دفعہ اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب قرآن جواب تو دے رہا, لیکن یہ ٹونٹنگ, یہ مذاق. کس عقیدے پر؟ قبر کا عقیدہ, عذاب قبر کا عقیدہ, قیامت کا عقیدہ. تو پیغمبر کی رسالت کو صحیح معنوں میں ماننے کا طریقہ, توحید تو دنیا میں وہ لوگ بھی مانتے ہیں جو ایتھیسٹ کہتے ہیں ہاں ایک سپر نیچرل پاور تو ہے جو یونیورس کو چلا رہی, جو اپنے آپ کو ایتھیسٹ کہتے ہیں, ڈکلیئر کرتے ہیں اوپنلی, لیکن مانتے ہیں کہ کوئی طاقت. اصل کمال ہے عذاب قبر. جب اس کو مانیں گے تو پھر انسان کا کردار بدلے گا. بھائی ہم نے اللہ کو مان لیا, لیکن اللہ ہمارے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کر رہا ہے نا. اللہ کو مان لیا شراب پئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو مان لیا عورت بے حجاب نکلے گی تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ کو مان لیا اور میوزک کنسرٹ میں گئے آپ, بھائی میرا دل جلا ہوا ہے. کیوں جلا ہوا ہے؟ بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ابھی پچھلے سال یہ قدیر یا اس سے پہلے کوئی جشن تھا ایک امام باڑے میں, مجھے بھی بلائے. جشن کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ پاکستان کے مشہور سنگر آئے ہوئے ہیں, $10 کا ٹکٹ ہے, جنہیں خریدنا ہے وہ جا کے ڈیسک پہ جا کے ان سے ٹریجر صاحب سے خرید لے. امام باڑے میں جشن کے اندر اعلان ہو رہا ہے, اور وہ ہاتھوں ہاتھ, وہ شام غزل کہتے ہیں اسے کہ کیا شب موسیقی کہتے ہیں, ہاتھوں ہاتھ ٹکٹ بکے. یہ جو بہت تیزی سے ماحول بدل رہا ہے, لیکن میں کچھ ذرا سا بہت زیادہ اپنے موضوع سے باہر چلا گیا, واپس آتا ہوں. توحید کو ماننے کے باوجود آپ جائیے شام غزل میں $10 کا ٹکٹ خریدیے, کیا نقصان؟ لیکن اگر عذاب قبر کو مان لی, اس کی سزا مان لی جو قبر میں, اور اسی سے آدمی گھبراتا. چنانچہ محمد کی رسالت کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو ماننا. البتہ یہ ہے ایک عام آدمی کے لیے, ورنہ سمجھدار کے لیے تو رسول کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ رسول کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حسین نے اپنے بھرے گھر کو اپنے نانا پہ قربان کیا. جوش ملی آبادی کا ایک شعر ہے, میں شعر و شاعری کا آدمی تو ہوں نہیں, اور جب کبھی کوئی شعر پڑھتا ہوں تو ایک اور فتنہ پیدا ہو جاتا. مولانا آپ نے غلط شعر پڑھا, یہ وزن سے گر رہا تھا, اس میں ایتائے جلی ہو رہا تھا, اس میں آپ یہ غلطی کر گئے, تو وہ کون اس مصیبت میں پڑ. یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے, کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. یہ رسول سے خطاب کر رہے ہیں جوش, مگر دلیل پہ کس کو لا رہے ہیں؟ حسین کے اس کٹے سر کو جو نوکے نیزہ پر ہے. یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے, کربلا تیرے نظام فکر کی معراج. بس کل کی گفتگو یہاں سے شروع ہوگی, کیونکہ ویک ڈیز کے بعد کا مجمع ذرا کافی کم ہو جائے گا, تو اصل موضوع کل سے آئے گا. یہ حسین کا کٹا سر جو نوکے نیزہ پر. پہلی مجلس میں نے وعدہ کیا تھا نا کہ جناب علی اصغر کے سر کے مصائب تھے, تو میں نے کہا تھا اگلی مجلسوں میں آقا حسین کے سر کے مصائب. آقا حسین کٹے سر آگے آگے ہیں, اور پیچھے بے محمل و عماری کی اونٹنیاں, اور اس پر یہ بیویاں بیٹھی ہیں جن کے سروں پہ مکنا و چادر بھی نہیں, بازوؤں میں رسی بندھی, گود میں ننھے ننھے بچے, سر کو جھکائے ہوئے یہ امتحان دے رہی ہیں, اور ایک ہی جملہ ہے خدا بندہ جس میں تو راضی اس میں ہم راضی. مگر ابن زیاد کا آرڈر آتا ہے, جیسے ہی یہ لٹا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا, انگریزی کا ایک لفظ ہے مصائب میں پڑھنا تو اچھا نہیں لگتا, کانفلکٹ آف انٹرسٹ, کبھی دو آدمیوں کا انٹرسٹ ٹکرا جاتے. بازار کوفہ میں یہ قافلہ داخل ہوا, عمر سعد کی خواہش ہے کہ جلدی سے یہ قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچ جائے, جتنے جلدی جائے گا اتنے جلدی انعام ملے گا, اس کو انعام چاہیے نا. اور ادھر ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ قافلے کو جلدی نہ لاؤ, روک دو, بلکہ بازار میں روک دو قافلے کو, جتنا دیر روک سکتے ہو روکو. جلتا سورج ہے, کوفے کی گرمی, چند گھنٹے اگر آدمی اس گرمی میں کھڑا رہے تو اس کی کھال جھڑ جاتی.
محمد کی نواسیاں بے مقنع و چادر کے اس جلتے سورج کے نیچے اونٹوں پہ بیٹھی ہیں، اور دونوں طرف کوفے کے اوباش لوگوں کا، نامحرموں کا مجمع۔ یہ بھی امتحان، نانا کے دین کی خاطر قبول۔ ابن زیاد کیوں کہہ رہا ہے کہ تاخیر سے لاؤ قافلے کو؟ دو وجوہات بتاتا ہے اگر آپ برداشت کر سکیں۔ پہلی وجہ تو یہ کہتا ہے کہ ابھی میرے دربار کی ڈیکوریشن کمپلیٹ نہیں ہوئی، دربار کا سجانا ضروری ہے، چاہے محمد کی نواسیاں اور فاطمہ کی بیٹیاں اسی حالت میں بازار کوفہ میں کھڑی رہیں۔ اور دوسرا جملہ تو اس سے بھی سخت ہے، کہتا ہے میرے دل کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی، مجھے اطمینان نہیں ملے گا اگر جلدی سے یہ قافلہ لے کے آگے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک مرد محمد کی نواسیوں کو اچھی طرح سے بے مقنع و چادر کے دیکھیں، اچھی طرح سے یہ لوگ دیکھیں، اتنی دیر قافلے کو ٹھہراؤ۔ آپ برداشت نہ کر سکے، میرا مظلوم آقا حسین نو کے نیزہ پر یہ منظر دیکھ رہا ہے، آقا حسین بھی برداشت نہ کر سکا، کٹے سر نے تلاوت قرآن شروع کر دی۔ تلاوت قرآن کا ریزن کیا تھا؟ لیکن پہلے تو ہم سوال کریں گے کہ تلاوت قرآن تو ایک معجزہ ہو گیا نا، کٹے ہوئے سر کی تلاوت۔ مولا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کربلا کے جہاد میں آپ کو معجزہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے، تو آج آپ معجزہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور اگر اجازت تھی کہ ایک معجزہ کوئی دکھا سکتے ہو تو اصل تو معجزے کا موقع وہ تھا جب اکبر کے کلیجے میں برچھی اتر رہی تھی، جب زندہ قاسم کے بدن پہ ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑ رہے تھے، جب مشق سکینہ بچاتے ہوئے عباس کے دونوں بازو کٹ رہے تھے۔ اگر ایک معجزے کی اجازت تھی تو اصل موقع تو وہ تھا جب ہرملا کا 3 بھال کا تیر، جس کا اپنا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ ہے، معصوم اصغر کے گلے کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک چھید رہا۔ مولا اس وقت تو آپ نے معجزہ نہ دکھایا، آج معجزہ دکھا رہے۔ کہا کہ تم نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دے دیا۔ میرے لیے اکبر کے کلیجے کی برچھی قبول ہے، میرے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو قبول ہیں، میرے لیے قاسم کے بدن کے ٹکڑے قبول ہیں، میرے لیے اصغر کا گلا و چھدا قبول ہے، لیکن زینب کی بے پردگی اور بے حجابی مجھ سے برداشت نہیں، کیونکہ ادھر کٹے ہوئے سر نے تلاوت شروع کی۔ وہ سارا مجمع، یہ تو ایک بہت ہی انیوژول چیز ہو گئی نا، سارا مجمع اونٹوں سے ہٹ کے اس نیزے کے گرد آ گیا، سب کٹے ہوئے سر کو دیکھ رہے ہیں۔ زینب کا پردہ محفوظ ہو گیا، علی کی بیٹیوں کا حجاب محفوظ ہو گیا، فاطمہ کی وارث جو خواتین ہیں ان کا حجاب محفوظ ہو گیا۔ آقا حسین یہ پردہ بچانے کے لیے معجزہ تلاوت قرآن کر رہے، لیکن یہاں ایک جملہ میں اور کہتا ہوں تاکہ یہ مصائب پھر نہ پڑھنا پڑیں ایک اور مجلس میں، اور وہ یہ کہ یہ تھا آقا حسین اور آقا عباس۔ پردے کا محافظ تو عباس ہے نا، یہ عباس کی وہ بہنیں ہیں نا کہ جن کی چادر بچانے والا عباس ہے۔ 11 محرم کو قافلہ کربلا سے چلنے والا، سر جمع کیے گئے پہلی مجلس میں مسائل، اور اس کے بعد جب سر جمع ہو گئے تو نو کے نیزہ پہ یہ سر لگائے گئے، مگر ایک سر ایسا تھا جسے نو کے نیزہ پہ لگایا گیا، وہ ٹھہرے ہی نہیں، وہاں سے زمین کربلا پہ گر گئے۔ 3 بار کوشش کی گئی، تینوں بار ناکامی ہوئی۔ عمر سعد نے کہا بھائی ہمیں دیر ہو رہی، میں نے عرض کیا نا اس کو جلدی ہے کوفہ جا کے انعام لینے کی، اب کیا کیا جائے؟ خولی سے کہا کہ یہ کٹا سر تو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے، اور خولی کا گھوڑا اب جب کٹا ہوا سر اس کی گردن میں بندھا ہے، گردن جھکا کے دوڑتا ہے تو یہ سر زمین سے ٹکراتے ٹکراتے کوفہ پہنچا۔ کسی نے بعد واقعہ کربلا آقا سجاد سے مدینے میں پوچھا، مولا سجاد وہ کٹا ہوا سر کس کا تھا جو کہ نو کے نیزہ پہ رک ہی نہ سکا؟ آقا سجاد نے سر جھکا کے کہا وہ میرے چچا ابو الفضل العباس کا کٹا سر تھا۔ راوی نے کہا تو مولا وہ کٹا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ آقا سجاد ایک مرتبہ چیخیں مار کے روتے اور کہتے تجھے کیا پتا میرا چچا کتنا غیرت مند تھا، جس نے کبھی گھر کے صحن میں محرم مردوں کے درمیان اپنی بہنوں کو ننگے سر نہ دیکھا۔ ارے وہ بازار کوفہ میں بلوائے عام میں نامحرموں میں کس طرح سے یہ منظر دیکھتا کہ محمد کی نواسیاں ہیں، میری آقا زادیاں ہیں، زینب و کلثوم ہیں، اور نامحرموں کی نگاہیں ان پہ پڑ رہی۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا آج ایک ایصال ثواب یعنی سوئم کی مجلس بھی ہے، تو مرحوم کے لیے فاتحہ۔ مرحوم باقر منیر حسین ابن منیر حسین
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ خدا بندہ جن مرحوم کے سوئم کی مجلس ہے، مرحوم باقر منیر حسین، ان کو اعلی علیین میں جوار ابی الفضل العباس میں جگہ عطا فرما۔ ہمارے دیگر تمام مرحومین خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں، جو مرد، جو عورتیں، جو مومنین مومنات ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ آج کے مصائب کے اختتام بھی باب الحوائج عباس کے نام پر ہوا۔ باب الحوائج کا واسطہ صف اعضاء پہ بیٹھنے والے مومنین اور مومنات جو حاجتیں اپنے دل میں رکھتے ہیں، باب الحوائج کے وسیلے سے سب کو قبول فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔ کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 آ گئی، رشک جنت ہے یہ سرزمین وفا، رشک یہ سرزمین وفا، خون معصوم سے اس کو سینچا گیا، اس کو سینچا گیا، سو رہا ہے یہاں دل برے فاطمہ، آنکھ بھر آئی جب اس کی یاد آ گئی، کربلا 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 گئی، کربلا 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 گئی، کم نہیں ہے حرام سے یہ دشت وفا، کم نہیں ستم سے یہ دشت ستا، آنکھ نیچی رہے
سر رہے سب کے خام چی رہے سب کے خام سر کھلے یہاں سے گزرے ہیں لے ہرا گڑ کیا کھاتی روتی سکین آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا لا گئی ذرہ ذرہ ہے ایک داستان علا ایک داستان علا خون ہی خون بکھ راہ تابہرا راہ تابہرا اے دل ناتوا رکھ سنبھل کر قدم سیدہ یا سے ہے پابر نہ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا کربلا آ گئی شام سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ سے جب کہ پلٹا ہوا قافلہ منزل مارتا پہنچا کر وہ بلا مارتا پہنچا کر وہ بلا گر کے ناقے سے زینب نے دی یہ صدا قید سے چھوٹ کے بھائی یا بہن آ گئی کربلا 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 آ گئی کربلا 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 آ گئی ہائے زینب کہاں اور کہاں ریسما ریسما منہ چھپانے کو بت لاؤ جاؤ کہاں لاؤ جاؤ کہاں مجھ سے چھپتے نہیں بازوؤں کے نشان قید ہونے سے پہلے نہ موت آ گئی کربلا 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 ہی کربلا 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 گئی تھا یہیں میرے اکبر کو نیزہ لگا ہے اکبر کو نیزہ لگا حلق اصغر یہیں تیر سے تھا چھدا تیر سے تھا چھدا ہاں اسی خاک پر تھا سر کٹا یہ زمین سارا کن با میرا کھا گئی کربلا 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 گئی کربلا
کربلا آ گئی، اب جو پھر کے یہاں سے وطن جاؤں گی، پھر کے یہاں سے وطن جاؤں گی، محلقہ کیا ہوا کیسے سمجھاؤں گی، کیا ہوا کیسے سمجھاؤں گی، کس طرح سے میں صغرا کو بتلاؤں گی، تیرے اکبر کو رن میں قضا آ گئی، کربلا متوجہ حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکہ یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا حسن مجتبیٰ سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک علیک منی السلام، ابدا ما بقیت بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ الآخر لہت منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، السلام علیکہ خصوصا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکہ اخواتک الحسین زینب ام کلثوم وبناتک سکینہ ورقیہ، السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ محمد ابن علی، السلام علیکہ جعفر ابن محمد، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ، السلام علیکہ محمد ابن علی، السلام علیکہ یا علی ابن محمد، السلام علیکہ یا حسن ابن علی، السلام علیکہ یا قائم آل محمد یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وعوانک وشیعتک، السلام علیکم جميعا ساداتی ورحمۃ اللہ